جب انسان برا سوچتا ہے تو پھر برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان بھی کوئی نہ کوئی کڑی ملا دیتا ہے اس کی، اور پھر وہ سمجھتا ہے دیکھا نا جو میں نے سوچا تھا صحیح نکلا نا، اور وہ خواہ مخواہ اپنے دل میں ایک بدگمانی بنا کر کے اس پر سوچ کر کے، اور اس کے بعد نمازوں میں بھی وہی سوچ، نیند بھی نہیں آ رہی، اور پتہ چلا کہ اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک کہانی کسی نے بتائی کہ کسی بس اڈے پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کی بہن ہے، اور ایک اور تیسرا آدمی بھی کھڑا ہے، اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے۔ تو اب وہ لڑکی سمجھ رہی ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ واقعتاً اس کی طرف ہی دیکھتا جا رہا ہے، وہ اپنے حساب سے بہت پریشان ہے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ آخر اس نے بھائیوں کو بتا دیا کہ مجھے گھور رہا ہے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو تھپڑ مارا، وہ گر گیا، اس کا چشمہ اترا تو معلوم ہوا کہ وہ نابینا تھا، وہ نابینا تھا۔ اور قضاء کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک محلے میں شور ہوا، پکڑو بچاؤ پکڑو بچاؤ۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے تو ایک آدمی خنجر لے کر بھاگ رہا ہے، اور خنجر کو خون بھی لگا ہوا ہے۔ ادھر سے آواز آئی پکڑو بچاؤ، ادھر سے خنجر والا آدمی مل گیا، انہوں نے دبوچ لیا، پٹائی شروع کر دی اس کی۔ اس نے شروع میں مزاحمت کی کوشش کی، کچھ ان کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سنتا کون تھا؟ اب تو جناب پٹائی ہو رہی بیچارے کی۔ اس نے جب وہ بالکل مایوس ہو گیا کہ اب میری کوئی سننے والا نہیں، اس کو پولیس کو دے دیا۔ اب وہ اپنی وضاحت سے مایوس ہو چکا ہے، وہاں جا کر بھی چپ ہے کہ انہوں نے نہیں سنی تو انہوں نے کہاں سننی میری۔ جج کے سامنے پیش کیا گیا، وہ وہاں بھی مایوس ہے کہ اب اللہ کی تقدیر کے حوالے ہے، جو رب فیصلہ کرے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو فلاں دن قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ مجمع لگ گیا، جلاد آ گیا، اس کو مجرم بنا کر کے پیش کر دیا گیا۔ قریب تھا کہ اس کی گردن کٹ جاتی، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے اس کو قتل نہ کرنا، وہ قتل میں نے کیا تھا۔ جس قتل کی پاداش میں اس کو مار رہے ہو وہ میں نے کیا تھا۔ ہر طرف حیرت ہو گئی، پریشانی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کو پوچھا کہ تو نے نہیں کیا تھا؟ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا۔ تو پھر وہ خنجر خون آلود خنجر کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو پھر خون آلود خنجر کیوں تھا تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہتا ہے میں جانور ذبح کر رہا تھا، تھوڑا ذبح کیا، وہ اٹھ کر بھاگ گیا، اور میں اس کے پیچھے نکلا اور انہوں نے پکڑ لیا اور میری پٹائی شروع کر دی، میری کسی نے سنی نہیں، حتیٰ کہ میں مایوس ہو گیا کہ کسی نے نہیں سننی، اب جو رب فیصلہ کرے۔ کئی ایک واقعات اس طرح کے بیان ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بظاہر علامتیں واضح ہوتی ہیں مگر اس میں حق نہیں ہوتا۔ بدگمانی کی مختلف علامتیں ظاہر ہوتی ہیں
جب ایک چیز ظاہر ہو جائے اسی پر تھوڑا سوچ کر کے غور کر کے اس کو کلیئر کر لیا جائے، اس کو کلیئر کر لیا جائے تو پھر شیطان کا اگلا وار کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر پہلی دبا لی جائے پھر ایک اور بات آ گئی، ہاں وہ پہلے بھی اس نے ایسے کیا تھا، 2 ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، پھر وہ ایسی گرہ لگ جاتی ہے دل میں کہ انسان اس کو یقین سمجھتا ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے۔ اگر دل میں آئے اور اس کو چھٹک دے، دل کو صاف کر لے تو گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو کسی کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو دل میں آتے ہیں جب تک اس پر وہ کلام نہ کر لے اور جب تک کوئی ایکشن نہ کر لے۔ اگر اس بدگمانی کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے لیا تو گناہ مل جائے گا، اور اگر کسی سے شیئر کر لیا تب بھی گناہ مل جائے گا، اور اگر دل کی دل میں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر گناہ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، مارتا ہے، اس کو نہیں لگتی، پھر دوسرا وار کرتا ہے، اس کو لگ جاتی ہے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت قاتل تو جائے، مقتول کیوں جائے؟ فرمایا اس لیے کہ لأنہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک تو معافی مل سکتی تھی، پھر وہ گھر سے نکل آیا، تلوار اٹھا لی، مارنے کی کوشش کر لی، اب نہیں لگی تو پھر کیا ہوا؟ دونوں ہی قاتل ہیں۔ دل کی نیت پر جب ایکشن ہو جاتا ہے یا اس پر وہ کسی کے ساتھ بات کر لیتا ہے تو اس پر گناہ مل جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، اکذب الحدیث، ان بعض الظن اسم، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ آیت پر غور کریں، کہا کثیرا من الظن سے بچو، بعض الظن گناہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ گناہوں سے، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، کچھ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، ساری نہیں۔ تو جب پتہ نہیں کہ کون سی گناہ ہے تو پھر ساری سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، فإن بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور جب حدیث میں آتا ہے کہ سارے سال میں ایک رات آتی ہے جس میں ہر خالی برتن، ہر ننگے برتن میں بیماری پڑ جاتی ہے۔ اب سارے سال میں رات تو ایک ہے، مگر بچنا تو ہر رات ہی پڑے گا نا۔ مغرب سے فجر تک اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھا کرو، رات وہ ایک ہے، بچنا سب راتوں سے پڑے گا۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے مگر وہ 10 میں سے ایک ہے، عبادت 10 کی کرنی پڑے گی۔
بدگمانیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ ان میں سے بعض ہیں، مگر بچنا سب سے ہی پڑے گا، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کون کون سی بدگمانیاں گناہ ہیں۔